لیکن آج امت کی اکثریت کو بیٹوں کی پسند ہے، بیٹوں کو وہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے خود کفیل ہوتے ہیں، بیٹے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بیٹے کمانے والے ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیاں خود کفیل نہیں ہوتی، بیٹیاں دوسروں کی ماتحتی میں ہوتی ہیں۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، لڑکیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایسی نمایاں خصوصیات رکھی ہیں، لیکن بیٹیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ جو بیٹوں کے اندر نہیں رکھی۔ بیٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصیات و خوبیاں نہیں رکھی۔ بنو امیہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے ایک بدھو شخص نے کہا تھا، بیٹیاں تو ہمیشہ بوجھ ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو ہمیشہ بوجھ ہوا کرتی ہیں، زندگی شادی سے پہلے باپ پر بوجھ ہوا کرتی ہیں اور شادی کے بعد شوہر پر بوجھ ہوا کرتی ہیں۔ اس مجلس میں ایک ہوشیار آدمی بھی تھا، اس مجلس میں ایک چالاک آدمی بھی تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، تجھے لڑکیوں کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، تو لڑکیوں کے بارے میں نا تجربے کار لگتا ہے۔ یاد رکھنا، 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جسے صرف اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کے اندر رکھی ہیں، بیٹوں میں خوبیاں نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے، سب سے پہلی خوبی اور صفت یہ ہے کہ جب باپ بیمار ہوتا ہے، جب باپ بیمار ہوتا ہے تو بیمار پرسی جس انداز میں بیٹی اپنے باپ کی کرتی ہے، بیٹا اس انداز میں بیمار پرسی نہیں کرتا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب باپ پریشان حال ہو کر گھر پر آتا ہے، جب مصیبتوں کے چنگل میں باپ پھنس جاتا ہے، تو بیٹی جس طرح تسلی کے الفاظ بول کر باپ کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، بیٹے اس انداز میں تسلی کا سامان فراہم نہیں کرتے۔ اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، باپ مجبور ہو جاتا ہے، کسی قابل نہیں رہتا، بستر پر پڑا رہتا ہے، تو جس انداز میں بیٹیاں خدمت گزار ہوا کرتی ہیں، بیٹے اس انداز میں خدمت گزار نہیں ہوا کرتی۔ بھائیو، اپنی بیٹی کو اس حیثیت سے جان کر ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ سخت غضب کے عالم کا شکار ہو گیا، بڑا غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ غصے کے نتیجے میں اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی سے علیحدہ ہونے لگا۔ تو چند مہینوں کے بعد اس کی بیوی نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت ممکن ہے کہ جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تمہارے حق میں سراپا خیر ہو، اور یہ بہت ممکن ہے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے حق میں سراپا شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین بہترین جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دراصل اس عورت نے اپنے شوہر کو پیغام دینا چاہا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو بیٹی نصیب کی ہے، یہ بیٹی کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین خیر ہی خیر بنانا چاہتا ہو۔ اور جس بیٹے کی آرزو اور طلبگار تمہیں ہو، اور جس بیٹے کی چاہت تمہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شر رکھا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تمہارے حق میں کیا زیادہ بہتر ہے اور تمہارے حق میں کیا زیادہ بہتر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا، من کان له 3 بنات یؤویہن ویرحمہن ویطفیہن فقد وجبت علیہ الجنہ۔ جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی صحیح انداز میں پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی صحیح انداز میں پرورش کرتا ہے، فقد وجبت علیہ الجنہ، تو ایسے انسان پر جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا وضم اصابعی، کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، ان کی صحیح انداز میں تربیت کر لے جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں قربت ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اس کے باپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اسی طرح قربت ہوگی۔ اور ایک تیسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیٹی پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، اس بیٹی پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بچھا دیتا ہے
اور اس کو علم و ادب سے بہراور کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ خود میں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاؤں گا۔ بھائیو تینوں حدیث میں غور کرنے کا مقام ہے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 لڑکیوں کا تذکرہ کیا، دوسری حدیث میں 2 لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اور آخری حدیث میں 1 لڑکی کا تذکرہ کر کے تصور دے دیا اگر 1 لڑکی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی صحیح انداز میں تعلیم و تربیت تم کر لے جاتے ہو تو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جہنم سے محافظ بن کر تمہارے سامنے آئیں گے، جہنم سے بچا کر تمہیں جنت میں تمہارا داخلہ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ زبان سے اپنی بیٹیوں کی فضیلت بیان کی، نہ صرف یہ کہ زبان سے بیٹیوں کی فضیلت بیان کی، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بن کر بھی دکھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو کے انداز میں جتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشابہت رکھتی تھی اور کوئی اتنا مشابہت نہیں رکھتی۔ اور اسی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول کے گھر فاطمہ آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول بڑھ کر ان کا استقبال کرا کرتے تھے، ان کا ہاتھ تھاما کرتے تھے اور ان کی پیشانی پر، ان کے ہاتھ پر بوسہ لیا کرتے تھے اور اپنی بیٹھنے کی جگہ ان پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول ان کے گھر جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جایا کرتے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آپ کا ہاتھ تھامتی تھی، آپ کا بوسہ لیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کر کے امت کو درس دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح نرمی کا برتاؤ سلوک کیا جائے، بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ادب اور نرمی کا احترام کا سلوک کیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من اذاھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ کے رسول نے حدیث کیوں ارشاد فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر کیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو گئی، بے چین ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا جب اضطراب کی کیفیت، بے چینی کا یہ عالم دیکھا تو اللہ کے رسول سے رہا نہیں گیا، اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من اذاھا، اے علی سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور یہ بھی سن لو محمد رسول کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، محمد رسول کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تم دشمن رسول کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دو، اگر میری بیٹی کو رکھنا چاہتے ہو تو دشمن رسول کی بیٹی سے تم شادی نہیں کر سکتے۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا انداز کتنا نرالا تھا، ایک طرف آپ بیٹی کی محبت کا حق بھی ادا کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرف شریعت کی پاسداری بھی آپ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ شریعت میں دوسری تیسری شادی کرنے سے منع نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو مکہ کا وہ دور یاد ہے کہ جہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم عمر کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کس طرح عرصہ حیات کو تنگ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تاکہ دو سجدوں کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو ابو جہل اعلان کرتا ہے کون ہے جو اونٹ کی اوجری لا کر محمد رسول کے گردن پر رکھ دے۔ قوم کا سب سے بدترین آدمی اٹھتا ہے اور اس فعل بد کو انجام دیتا ہے، بڑی بھاری بھرکم اوجری لا کر اللہ کے رسول کے گردن پر رکھ دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سب ماجرا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ سب ماجرا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے بوجھ کو ہٹاؤں اور اللہ کے رسول کا دفاع کروں، اس لیے کہ سرداران قریش وہاں پر تھے، اشرار قوم وہاں پر تھے، قوم کے سب سے بڑے ظالم لوگ وہاں پر تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی چھوٹی بچی تھی، بھاگتے ہوئے آئی، اپنے ابو کی گندگی کو صاف کیا اور بوجھ ہٹایا، اور دشمنان اسلام کو برا بلا بھی کہا۔ بھائیو بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی قوت سے زیادہ اپنے باپ کے بوجھ کو ہٹایا کرتی ہیں، اپنے باپ کے بوجھ کو برداشت کیا کرتی ہیں، بیٹیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ بھائیو اپنی بیٹیوں کی قدر کرو۔ میں اس نظام سے بغاوت کرتا ہوں، میں اس نظام سے بغاوت کرتا ہوں جہاں پر بیٹیوں کو رحمت کے بجائے زحمت تصور کیا جاتا ہے، اور انہیں خوشیوں پر غموں کی چادر بچھانے والی تسلیم کیا جاتا ہے، اور بیٹوں کو مسرتوں کا پیغام بر سمجھا جاتا ہے۔ میں بغاوت کرتا ہوں اس نظام سے جہاں پر رزق کی فراہمی کا سبب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اولاد نرینہ پر کیا جاتا ہے، اپنے بیٹوں پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر رزق کے معاملے میں بھروسہ کیا جاتا ہے، اور جہاں پر بیٹیوں کے حق تلفی کی جاتی ہے اور جہاں پر انہیں پرایا دھن سمجھا جاتا ہے۔ میں بغاوت کرتا ہوں اس نظام سے جہاں پر بیٹیوں کو میراث کے حق سے الگ کیا جاتا ہے، میراث کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے، اور میراث کا پورا حقدار بیٹوں کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، میں جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔